ملاحظہ کی بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی عبرتناک شکست۔ ایمرجنگ ایشیا کپ کا تاج شاہینوں نے اپنے سر سجا لیا۔ شاہینز کی نپی تلی بولنگ کے سامنے کوئی بھارتی بیٹر کریز پر نہ ٹک سکا۔ 353 رنز کے تعاقب میں بھارت کی پوری ٹیم 224 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان نے بھارت کو 128 رن سے شکست دے دی۔ پاکستانی شاہینوں نے بھارتی بولرز کی جم کر دھلائی کی۔ طیب طاہر نے 108 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ اس سے قبل سائم ایوب اور صاحبزادہ فرحان نے نصف سینچریاں داغیں۔ پاکستان شاہینز نے 353 رنز کا ہدف دیا تھا، جس کے جواب میں بھارتی ٹیم کھیل ہی نہ سکی۔ 224 رنز پر 40 اوور میں ہی پوری ٹیم پویلین لوٹ گئی۔ صرف یش دھل 39 رنز اور ابھیشیک شرما 61 رنز بنا کر کچھ مزاحمت کر سکے۔ 224 رنز پر پوری بھارتی ٹیم پویلین لوٹ گئی۔ پاکستان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور 100 رنز کی پہلے سینچری اوپننگ پارٹنرشپ بنائی۔ سائم ایوب اور صاحبزادہ فرحان نے 59 رنز سائم ایوب نے اسکور کیے، صاحبزادہ فرحان نے 65 رنز اسکور کیے۔ عمیر یوسف نے 35 رنز۔ اس کے بعد جب طیب طاہر اننگز پہ آئے کھیلنے، جب کریز پر آئے تو انہوں نے 71 گیندوں پر 108 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی، جس میں 12 چوکے اور 4 چھکے شامل تھے۔ قاسم اکرم پہلی گیند پر آؤٹ ہو گئے۔ محمد حارث کپتان 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ مبصر خان نے 35 رنز بنائے۔ اس طرح مجموعی طور پر 352 رنز پاکستان کی ٹیم نے 50 اوورز کے اختتام تک بنائے۔ 353 رنز کے ہدف کے آغاز میں ہی بھارت کی ٹیم مشکلات سے دوچار رہی۔ 29 رنز سدرشن نے بنائے، 61 رنز ابھیشیک شرما نے بنائے اور اس کے بعد پوری ٹیم ایک کے بعد ایک پویلین لوٹتی گئی۔ 224 رنز بنا کر بھارت کی پوری ٹیم پویلین لوٹ گئی اور اس طرح نہ صرف یہ کہ پاکستان نے ایمرجنگ ایشیا کپ کے اپنے ٹائٹل کا دفاع کیا، بلکہ لیگ میں جو بھارت سے مقابلہ ہوا تھا، جس میں پاکستان کو 60 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس شکست کا بدلہ بھی اس فائنل میچ میں پورا ہو گیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سابقہ حکومت نے ملک کے خلاف سازش کی، IMF معاہدہ توڑنے کا بوجھ ہمیں اٹھانا پڑا۔ عوام نے موقع دیا تو نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے اور میں کارکن کی طرح ملک کی خدمت کروں گا۔ تقریب سے خطاب میں بولے 53% صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا، اگلے 5 سال میں کشکول کے ٹکڑے کر کے اسے بنی گالہ پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والی حکومت کا احترام کریں گے۔ موٹر وے M3 سے منسلک فیصل آباد ستیانہ بائی پاس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ایک سازش کے تحت نواز شریف کو بے بنیاد الزامات میں دھکیلا گیا۔ 2018 میں جھڑلو چلا دھاندلی سے بہروپیے کامیاب کرائے گئے۔ اس وقت میں نے لانے والوں سے کہا تھا کہ جب وہ اپنا مکروہ چہرہ دکھائے گا تو نواز شریف یاد آئے گا۔ اس کو وزیر اعظم اس کو اس وقت بنوایا گیا جھرلو الیکشن کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے، دوپٹے پہنا کر جنوبی پنجاب میں ہمارے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو زبردستی اس طرف دھکیلا گیا، جہازوں پہ بٹھا کر بنی گالہ پہنچایا گیا، راتوں رات RTS بند کیا گیا اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت کا اس کا راستہ روکا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرے سے نکال لیا، اب دور دور تک ڈیفالٹ کا کوئی نام و نشان نہیں۔ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اگلی حکومت نون لیگ کو ملی تو پاکستان کو کھویا ہوا مقام دلانے کے لیے جان لڑا دیں گے۔ یہ کشکول توڑ کر اس کے حصے بنی گالہ کے آس پاس بچھا دیں گے۔ کشکول توڑ کر اس کے حصے بکھرے کر کے بنی گالہ کے آس پاس بچھا دیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ یہ جادو ٹونے سے نہیں ہوگا، یہ جادو ٹونے سے نہیں ہوگا، یہ موم بتی یا لالٹین جلانے سے نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف دن رات نواز شریف کی قیادت میں محنت، امانت اور دیانت کے سفر سے ہوگا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عوام نے موقع دیا تو نواز شریف ہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ بطور کارکن اگلے 5 برس میں پارٹی کے قائد کی رہنمائی میں ملک کی خدمت کروں گا۔ انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا مگر اب بھی بحران میں ہے۔ ماضی میں ایسے فتنے کو مسلط کیا جس نے 4 سال میں ملک برباد کر دیا۔ ایک ناسور کے اشارے پر 9 مئی کو شہداء کی بے حرمتی کی گئی۔ شرپسندوں اور ان کے سرپرست کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہوگی۔
26 नवंबर से 9 मई तक इसने क्या सियासत की है इस मुल्क में? मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा, मैं घिराव करूंगा, मैं आ रहा हूं, मैं भागने नहीं दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा, ये सियासत की है इसने। वो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो, और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो ताकि मुआशी इस्तेहकाम ना आ सके। और मियां शहबाज शरीफ जो है वो इस मुल्क को जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो है वो मुआशी तौर पे लेके आगे ना बढ़ सके, ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, इस मुल्क के गरीब जो है वो तबाह बर्बाद हो जाए, ये मुल्क बर्बाद हो जाए, ये सियासत की है इसने 9 मई तक। और फिर 9 मई को जो इसने किया है, अब ये कहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। भाई जो जराइम आपने किए हैं, जिस तरह से आपने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की है, और उसके बाद आप कहे कि जी क्योंकि इलेक्शन है तो इसलिए जो है वो हमारे साथ जो है वो ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये कहां का असूल है? अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।